تو اس لیے میں نے یہاں پہ ایک چیز سیکھی اس دوران، جب میں بچی کو پڑھا رہا تھا، میں نے کہا یار کاش میں صحیح پڑھ لیتا تو کیا آج کے دن میں اس فیبرری کے مہینے میں یہ پسینے مجھ پہ چھوٹنے تھے؟ یہ پسینے تو مجھ پہ نہیں چھوٹنے تھے۔ اگر میں نے ایمانداری سے اس وقت پڑھ لیا ہوتا نا، اس وقت تو میں مذاق اڑا رہا تھا ٹیچرز کے ساتھ، میں ہر چیز کو فن میں لے رہا تھا اور میں ہر چیز کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا تھا۔ اب پتہ لگا یار فلوئنسی وغیرہ وہیں رہ گئی جو میں نے ڈگریز لی تھی، ڈپلوماز لیے تھے، وہ تو پڑھانا بڑا مشکل کام ہے۔ تو خیر میں نے کیا کیا، میں نے جیسے تیسے کر کے 35 منٹس میں ریپ اپ کیا کہ آپ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، ویئر ایز میں بھی غلط نہیں ہوں، اور بہرحال یہ تو اس طرح ہوتا ہے، یہ تو انگلش میں بہت کچھ ہوتا ہے، تو انگلش میں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو مائنڈ کرنا ہوگا گرامر کو۔ اب میں مطلب ادھر ادھر جا رہا ہوں۔ جب میں نے بات ختم کی، آپ یقین کیجئے فیبرری کے مہینے میں جو پسینہ مجھے آیا، یہ سوچ کی بات ہے، آئی کینٹ فارگیٹ۔ آج اس کو 28 سال 27 سال ہو گئے ہیں اس بات کو، میرے ذہن میں آج بھی وہ بات ٹھکی ہوئی ہے۔ تو میرے لیے ویلیو سٹرکچر مختلف ہو گیا دنیا کا اس دن۔ میں نے اپنے آپ کو 0 آؤٹ آف 100 دے دیا۔ میں نے کہا جس بات پہ اتراتا تھا میں تو آئی ایم نتھنگ، ایک کوشچن، ایک کراس کوشچن آئی کانٹ آنسر۔ تو میں آیا اپنے وہ جو ہماری اونر تھی ان کو میں نے ریزگنیشن سبمٹ کر دی۔ ان کے لیے میں بڑا دعا گو ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ زاہد اگر تم نے آج استعفیٰ دیا تو یہ تو تم نے آنکھیں بند کر لی کبوتر کی طرح کہ بلی نہیں ہے، یہ تو زندگی کے فرسٹ سٹیپ چیلنجز ہیں، اب تو تمہاری زندگی پڑی ہوئی ہے، کہاں کہاں سے ریزائن دو گے؟ تم ریزگنیشن کہاں کہاں دو گے؟ یعنی یو آر انیبل ٹو کاؤنٹر اینی کوشچن۔ میری طرف سے تو میں اپنے سینٹر میں کوئی اور ٹیچر رکھ لوں گی، وٹ ول بی ہیپننگ ٹو یو ان یور لائف۔ تو میں نے کہا میم دین سولوشن بتائیں۔ انہوں نے کہا ایمانداری سے جاؤ، لیسن کو پری پلان کرو۔ ہمارے ایجوکیشن کا ایک یہ بھی سسٹم خراب ہے کہ ہمارے ٹیچرز پری پلاننگ نہیں کرتے، ہمارے اسٹوڈنٹس پری پلاننگ نہیں کرتے، اور ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ایک یہ بھی چیز خراب ہے کہ ہم نے بچے سے ہمیشہ پوچھنا ہوتا ہے۔ ہم بچے سے پوچھتے ہیں، بچہ بتانے سے کتراتا ہے، ہم نے بچے کو بتانے والا موڈ کرنا ہے، شیئرنگ موڈ۔ ہم نے اس سے ہمیشہ انسٹرکشن موڈ اور انٹروگیشن موڈ نہیں کرنا۔ بچے کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے تھانے میں ایسے چور مجرم، یہ غلط ہے۔ تو اینی ہاؤ میں آیا جناب یہاں پر آپ کے میں نے پری پلاننگ سٹارٹ کر دی۔ اب یہ پری پلاننگ میرے لیے اتنی اچھی ثابت ہوئی کہ مجھے 2 مہینے بعد مجھے ویٹ ہوتا تھا کہ کون سا بچہ کوئی کوشچن کر دے تاکہ میں اس کا جواب دے دوں، کیونکہ میں نے ہر چیز پریپیئرڈ کی ہوتی تھی۔ جب سوال آتا تھا مجھے پتا ہوتا تھا کہ اس کے جواب مجھے آتا ہے۔ اس نے جو مجھے خود اعتمادی دی نا، اس نے جو مجھے ایک سیلف کانفیڈنس دیا کہ یار نہیں زاہد، یو کین ڈو اٹ، یو ہیو ڈن اٹ ایکچولی۔ تو کیسے میں نے کیا؟ میں نے پڑھانے کے لیے پڑھا اور میں نے پڑھنے کے لیے پڑھایا، تو یہ ویشیس سائیکل جب شروع ہو گیا نا، یہ میری زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے مجھے ڈس اپوائنٹ کر کے اپوائنٹ کیا۔ پہلے ڈس اپوائنٹ ہوا میں، پھر میں پورا اپنے آپ میں ایک وہ دنیا مجھے مل گئی کہ یار میں کر سکتا ہوں۔ یہ جو فیل ہے نا، یہ آج کی یوتھ میں مسنگ ہے۔ اوکے، تو سر یہ تو آپ نے اپنا پورا ٹریننگ سیشن آپ نے دینے سٹارٹ کر دیا رائٹ آفٹر ایف اے۔ آپ نے گریجویشن کہاں سے؟ میں نے جی ڈگری کالج سے کی، کوئٹہ ڈگری کالج سے میں نے بی اے کیا، اور اس کے بعد پھر میں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں آیا۔ یہاں پر میں نے امریکن پولیٹیکل اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا، اور پھر میں نے ریسرچ اسسٹنٹس کی کوئی اباؤٹ 1.5 ایئر میں ریسرچ اسسٹنٹ تھا اسی سینٹر میں، ایریا اسٹڈی سینٹر میں۔ اور اس کے بعد پھر میں یونائٹڈ نیشنز میں گیا۔ پھر یونائٹڈ نیشنز سے ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے میں نے یونائٹڈ نیشنز کے بھی وہ پروجیکٹ چھوڑ دیا، اور پھر میں نے کوئٹہ میں جا کے واپس اسکول سٹارٹ کیا۔ اس دوران میں پورے اس وقت سے 2005 تک جب میں اسکول سٹارٹ کر رہا تھا، تو اس پورے ٹینیور میں نے ٹیچنگ نہیں چھوڑی، چاہے میں یونیورسٹی میں تھا چاہے کہیں بھی تھا، میں ٹیچنگ کرتا تھا فار مائی اون گریڈ آف گیننگ نالج۔
کیونکہ جب بھی رسپانسبلٹی پڑتی تھی وہ سینس آف رسپانسبلٹی کو اور بڑھا دیتی تھی, اور وہ سینس آف رسپانسبلٹی جو ہے وہ پیومنٹس کے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ مجھے آگے لے کے چلتی گئی. تو اس نے مجھے ایک یہ چیز بھی سکھائی کہ یار آپ زندگی میں تھوڑے تھوڑے پروگرس کریں, تھوڑا تھوڑا پروگرس کریں, بٹ کریں. ایک ساتھ جو راتوں رات بننا ہے نا, یہ میرا خیال ہے موویز میں ہوتا ہوگا, میرا خیال ہے. کمنگ فرام بیک گراؤنڈ جو آپ کہہ رہے ہیں بہت میڈیوکر سے, اینڈ اب جو آپ نے لیول اچیو کر لیا ہے, تو واٹس دی اسٹوری بیہائنڈ اٹ, جو آپ نے سیلف فنڈنگ کی, سیلف میڈ, واٹ یو کال اٹ, یا آپ کے فادر نے آپ کو اتنا سپورٹ کیا ٹل دس ڈیٹ کہ آپ نے یہ لیول اچیو کیا, تو واٹس دی اسٹوری بیہائنڈ اٹ, آپ نے اپنے آپ کو کیسے بنایا؟ یہ سکسیس کی جو اسٹوری ہے, سکسیس کو دیکھیں, ہمارے ہاں سکسیس کو میجر کیا جاتا ہے. سکسیس کو میجر کیا جاتا ہے کس چیز سے, کہ بھئی پیسہ ہے آپ کے پاس, گاڑی ہے آپ کے پاس, نوکر ہیں آپ کے پاس, ملازمین ہیں, اور آپ گھومتے پھرتے ہیں, آپ کو ریونیو کا منتھلی مسئلہ نہیں ہے, تو آپ کامیاب آدمی ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ سکسیس ہے, کیونکہ سکسیس جو ہے وہ بنیادی سکسیس تو ہیومن کی بنیادی سکسیس جو ہے, that is related to your growth, that is related to your character, that is related to your thinking, thought-provoking processes, that is related to how do you relieve humanity in your surround. اور پھر اس پہ بھی آپ تکبر نہ کریں, اس پہ بھی آپ سے یہ نہ ہو کہ this is what I am doing for people. No, آپ نہیں ہیں خالی, آپ کے ساتھ ٹیم ورک ہے پوری, اور ٹیم ہے آپ کے ساتھ, وہ آپ کے ساتھ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب میں نے اسکول کھولا تو میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا, آپ یقین کیجئے, کہ میں اس اسکول کو آگے لے کے چلوں گا. میں نے کھولا میں نے کہا یار کوئی کام نہیں ہے, ایم ایس سی کر لیے, ریسرچ اسسٹنس کر لیے, یو این کی جاب کو چھوڑ دیا ہے. تو یو این کی جاب کے اندر میں ایک دفعہ چیئر کر رہا تھا ایک انٹرویو اسٹینوگرافرز کی, تو لاہور میں, وہاں پہ ہم 5 بندے تھے, اور 5 بندے ہم لوگ بورڈ میں تھے, ہر ایک کے 20 نمبرز تھے. تو تربت سے, بلوچستان سے ایک بچہ آیا ہوا تھا, وہ بلوچ تھا. وہ بچہ جو ہے وہ جب انٹرویو دے رہا تھا ہمیں, تو ہمارے جو بھائی ہیں, کچھ بھائی, اس کی لینگویج کی جو ہوتا ہے نا ڈائلیکٹ, ایکسنٹ, اس پہ ہنسنے لگ پڑے. وہ اردو تھوڑی سی کمزور بول رہا تھا, تو مجھے بڑا برا لگا. میں نے کہا یار اس طرح تو نہیں ہوتا ہے, وہ پتہ نہیں کہاں سے کیسے کرایا کر کے آیا ہے, اور تربت سے آیا ہوا ہے, پتہ نہیں کن حالات میں ہے. The wearer knows where the shoe pinches.